امام تک پہنچنا یا امام کا ساتھ دینا، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت دنیا میں شاید مجھے آپ کو زیادہ لگے، مگر جب ہم آخرت میں مقامات کو دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ دنیا ہے ہی ایسی کہ انسان کو اتنا دھوکہ دیتی ہے، اتنا خوبصورت بناتی ہے کہ انسان کے لیے بعض اوقات ایک لمحہ چھوڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیز پر انسان اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، ذرا ذرا سی جذبات رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، اور جب آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ دنیا میں آپ سوچیں جتنے بھی قتل و غارت ہوئے ہیں وہ صرف غصے کی وجہ سے ہیں، اور بات ذرا سی تھی۔ اگر انسان تھوڑا سا تحمل کر جائے، آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں سڑکوں میں جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، ذرا سا کسی کا رویہ اچھا نہیں لگا، کسی کی گاڑی تیزی سے گزر گئی، کسی نے کو نقصان ہو گیا، انسان کتنے طیش میں آتا ہے۔ اصل مشکل حادثے کی نہیں ہوتی، مشکل انسان کے اپنے وجود کی ہے۔ وہ اپنے وجود کی تربیت نہیں کر رہا، اس نے اپنے وجود کو چھوڑا ہوا، بالکل اس جنگل کے گھوڑے کی طرح جو جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے اور جس طریقے سے جاتا ہے۔ اسی کو صحیح کرنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا کہ ہمیں کیا بنائے، ہمیں عبد بنائے، عبد، بندہ بنائے، بندہ۔ فضیل ابن ریاض جو ہے وہ رات کی تاریکی میں لوگوں کے یہاں ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک رات دیوار پھیلانگ کر کسی کے گھر جا رہا تھا، برابر میں قاری قرآن کی تلاوت پڑھ رہا تھا۔ کیا وہ وقت نہیں آ گیا جب دل مڑ جائے، دل تبدیل ہو جائے؟ بس وہیں ایک قرآن کی آیت اس کے وجود میں پیوست ہو گئی، تو اس نے کہا ہاں وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل تبدیل ہو جائے۔ خوب، یہ جو قلب ہے، جو میں چند دن آپ کو زحمت بھی دی، اور بہرحال کل تو شب عاشور ہے، آج میں اپنی گفتگو کو کوشش کروں کہ سمیٹوں کہ قلب جہاں کئی قسمیں رکھتا ہے، وہاں قلب کو خراب کرنے کی بھی کئی چیزیں ہیں، اور قلب کو آباد کرنے کی بھی کئی چیزیں ہیں۔ دنیا، جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کے دل میں درد ہوتا ہے، ظاہری دنیا، ظاہری علاج آپ کے قلب کو ریپیئر کرتا ہے۔ بلاک ہو گیا ہے، والز بند ہو گئے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، سٹنٹ ڈالا جائے گا، کیوں ہے؟ قلب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ جو ظاہری قلب ہے وہ اپنی دھڑکن سے ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے، خون اسی کی دھڑکن کی وجہ سے پوری شریانوں میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، خون کو صاف بھی کرتا ہے، خون نکلتا بھی ہے۔ قلب انسان کا بند ہو جائے، انسان مر جاتا ہے۔ انسان کی باقی چیزیں اتنی جلدی اس سے مرتا نہیں ہے، کوئی اور آرگن کو اگر ہٹ ہو جائے ٹائم لگتا ہے، لیکن قلب ایسا ہے کہ جوان کا ہو یا بوڑھے کا ہو، اگر بند ہو گیا بس سب بند ہو گیا۔ یعنی ظاہری بدن میں بھی قلب سینٹر ہے، اور باطن بدن میں قلب اس سے بھی زیادہ بڑا سینٹر ہے، کیونکہ آپ ظاہری بدن میں تو سٹنٹ ڈال لیں گے، لیکن باطن قلب میں آپ سٹنٹ نہیں ڈال سکتے۔ اور دنیا آپ کے باطن قلب کو نہ اسکین کر سکتی ہے، نہ یہ بتا سکتی ہے اس میں بلاک کتنا ہے، اس میں بخل کتنا ہے، اس میں منافقت کتنی ہے، اس میں مشکلات کتنی ہے۔ دنیا نہیں بتائے گی، سوائے ان قلوب کے جو خود طیب ہیں، خود پاک ہیں، جو ان کے پاس سے اٹھ کے بھی جاتا ہے یہ اس کے قلب کو بہتر کر دیتے ہیں، جو ان کے پاس سے گزر کے بھی جاتا ہے۔ خوب، یہ ہے ان بزرگ قلوب کا فائدہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں آج کے اس میٹرلسٹک دور میں اپنی اصلاح کریں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم وادی توحید میں آنا چاہتے ہیں، وادی توحید یعنی امام۔ اب امام سب کا ہی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے قلب کو بہتر کرنا پڑے گا۔ رقت قلب، انسان
کہ اندر رقت ہونی چاہیے. انسان عبادت میں کھڑا ہے. آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, لیکن جھوٹ بھی بول رہے ہیں, حق بھی کھا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سب آرٹیفیشل ہے. اتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں معاشرے میں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا. سو مطلب کیا ہے, اندر خشیت الہی ختم ہو گئی ہے, قلب مردہ ہو گیا ہے. اس کو کیسے بہتر کرے؟ چہرہ قلب کی حالت کو بتاتا ہے. یہ والا قلب نہیں, اوریجنل جو قلب ہے. کیسے بتاتا ہے؟ میں آپ نہیں بتا سکتے, شاید آپ کے درمیان میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو, میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن جو اللہ کے ولی ہیں وہ چہرے کو دیکھ کر قلب کا حال بتا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قلب وجود پر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیتا ہے. تبھی تو آپ دیکھیں کہ لوگ آیت اللہ عظمہ بہجت کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر کی حالت دیکھ لیتے تھے. اندر کی حالت, کیونکہ باطن کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. جس کی باطن کی آنکھ کھلی ہوئی ہو, اسے فاصلے, اسے رکاوٹیں, اس کے لیے موانع نہیں ہوتی ہیں. مرزا اسماعیل دولابی کہ جن کو ایک ہی دفعہ میں اللہ نے عالم غیب دے دیا, نجف گئے, کربلا گئے, زیارت پہ گئے. دل چاہتا تھا کہ یہ پڑھائی کرے وہاں, لیکن ان کے والد ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. یہ ذریعے امیر المومنین سے لگ کے انہوں نے اتنا گریہ کیا, بے ہوش, آنکھ لگی. خیر واپس آئے, جیسے آپ زیارت سے آتے ہیں, خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. آپ زیارت پہ آتے ہیں, واپس آتے ہیں تو آپ کے گھر مہمان آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ زیارت پہ ہیں. تو ان کے گھر بھی مہمان تھے, وہ چائے لے کے جا رہے تھے. برآمدے جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں, ان کے یہاں دولان ہوتا ہے. چائے لیتے ہوئے میں اللہ نے عالم غیب ہٹا دیا سارا. ہمارے استاد کہتے ہیں دیگر نیاز پہ طلبگی نہ دارت, لیکن اب ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, سب کھل گیا. موسوی آیت اللہ حسن موسوی فرماتے ہیں کہ ہم تہران میں ایک مجلس میں گئے اور یہ وہاں مجلس پڑھ رہے. انہوں نے مجلس سے پہلے کہا کہ بھائی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں وہ دے دے, ایک سید ضرورت مند ہے, عزت دار ہے, اس کی مدد کرنی ہے. کہا ہم بڑے فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے برابر والے سے کہا کہ اتنے تو پیسے رکھ لے جو ہمارا کرایہ ہو, دوسرے شہر سے آئے تھے. کہا بہت دور تھا, مگر انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے سارے پیسے رکھو, یعنی فاصلے, ارادے. اور پھر کیا کہا گاڑی مل جائے گی, پریشان مت ہو, یعنی ٹیکسی مل جائے گی. کہا یہ ہوا مجلس سے باہر نکلے, ایک بہترین گاڑی باہر کھڑی ہوئی تھی, کہتی کم جانا ہے, ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو. وہ قلوب رکاوٹوں کو ختم کر دیتے ہیں. اب اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کی رکاوٹوں کو دور کریں, تو سب سے پہلے تو اپنی رکاوٹوں کو دور کریں. زان محترم, اپنی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے, اپنے آپ کو امام کے قریب کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس محبت کو اپنے قلب میں ڈالنا پڑے گا.